خالد بھائی نے بنیادی خد و خال آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس تاریخ گفتگو کو اگر ایک جملے میں ہم یہ کہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اختیار سب کے لیے، پورے پاکستان میں اختیار سب کے لیے، اور سب کے سب سے مراد 25 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان کے، ہم ان کو بااختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور صرف یہ گفتگو اور بات نہیں ہے، آج کا یہ ڈاکومنٹ یہ نہیں بتا رہا صرف مسائل کیا ہے، یہ ڈاکومنٹ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس مسائل کو حل کیسے کریں گے۔ ایم کیو ایم نے یہ صرف الفاظوں کو ادھر سے اٹھا کر ادھر نہیں، اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو، اس کے اوپر بہت سارے ہمارے جو ذمہ داران ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، رابطہ کمیٹی ہے، پوری ٹیم بنی تھی، اور اس پہ ہفتوں کی، اس کے اوپر کئی ہفتوں کی دن اور رات کی محنت ہے، درجنوں اس کے اوپر جو سیشنز کیے، فاروق بھائی اس کے اوپر ڈیٹیل بتائیں گے، اور اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اس میں بہت سارے ماہرین کا انپٹ ہے، اس کے جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس حوالے سے تمام چیزوں کی اس کی جو ہے وہ اس کے اندر خد و خال ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے ہم اس نتیجے پہ پاکستان کے حالات کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ پاکستان کا ریئل مسئلہ ہے کیا، پاکستان کا ریئل مسئلہ ہے کیا، اور صرف مسئلہ بتا کے اس ڈاکومنٹ نے اپنا کام تمام نہیں کیا، بلکہ ان مسائل کا حل کیا ہے یہ ڈاکومنٹ وہ بھی بتا رہا ہے۔ اور اگر میں اس کو عام لوگوں کے الفاظوں میں سمجھانا چاہوں تو دیکھیے، پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے زائد بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بلوچ رہے ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھی رہے ہیں، ہمارے سندھی بھائی رہے ہیں، لیکن آج اگر آپ اس 70 سالوں میں وزرائے اعلیٰ کو ملنے والے بجٹ جو کہ صوبے کا بجٹ ہے، ملنے والے پیسے، وفاق سے پیسوں کا حساب کریں تو ہزاروں ارب روپے بلوچستان میں بلوچ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے ہیں، اور ہزاروں نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار، 22,000 ارب تو صرف یہ 15 سال کی کہانی ہے نا، 70 سالوں میں کتنے ہزار ارب۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما پاکستان کے رہنماؤں کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر کہنا تھا خالد مقبول صدیقی کا کہ غیر معمولی حالات غیر معمولی فیصلوں کے متقاضی ہیں۔ آج پاکستان کثیر الجہتی بحران کا شکار ہے، یہ کوشش ہے کہ الیکشن ملک میں استحکام لائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب عام آدمی مضبوط ہوگا۔ 25 کروڑ عوام کو با اختیار بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 25 کروڑ عوام کے حالات اسی وقت بدل سکتے ہیں جب ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے۔ ہمیں ادھوری، نامکمل اور اختیارات کے بغیر جمہوریت نہیں چاہیے، انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا یہی مطالبہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان آج کثیر الجہتی بحران کا شکار ہے، اور اس بحران سے اسی صورت نکلا جا سکتا ہے کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کیے جائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک عام آدمی کے حالات تبھی بدل سکتے ہیں جب عوام کو جمہوریت میں پنپنے کا موقع ملے، اور جو بھی الیکشنز کا انعقاد ہو وہ صاف و شفاف ہو، عوام اپنے منتخب کردہ نمائندوں کو ووٹ دیں، اور شفاف انتخابات سے ہی ملک میں استحکام آ سکتا ہے۔ نیوز کانفرنس ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے، اور اس موقع پر ان کا یہ کہنا ہے کہ غیر معمولی صورتحال ہے آج ملک میں، اور غیر معمولی اقدامات کرنا ضروری ہیں۔ عوام کو جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کا نسخہ لے کر ہم آئے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ الیکشن ملک میں استحکام لے کر آئیں۔ 50 سالوں میں آئین نے عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا۔ پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں، 44% وفاق رکھ رہا ہے، جس میں سے فوج کو دیتے ہیں، ریلوے کو دیتے ہیں، اور پی آئی اے کو دیتے ہیں، اور وفاق اپنے پیسے چلاتا، اور 56% صوبوں کو دے دیتے ہیں۔ یہ 56% کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ ڈاکومنٹ اس 56% پاکستان کے بجٹ کو ٹیپ کر رہا ہے، اس کے خرچ کرنے کے اختیار کا طریقہ کار بتا رہا ہے۔ اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے یہ اپنی آئینی ترمیم کا بل شامل کر دیا ہے، اپنے انتخابی منشور کا حصہ بنا لی اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے شامل کر دیا ہے، جس سے اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول پہ آئیں گے۔ ایجوکیشن، ہیلتھ،
روڈ انفراسٹرکچر, سوشل سیکٹر, اسٹنٹنگ گروتھ جو ہے ہمارے یہاں, پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ہاں جو یہ میونسپل سروسز ہیں, پانی کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ, لائٹ کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, لوکل کمیونٹی پولیسنگ کا مسئلہ. غرض یہ کہ یہ جو 32 محکمے ہیں, ان 32 محکموں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اور اس کے پیسے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کی تحصیلوں میں, شہروں میں, یونین کاؤنسل میں اس کو عوام کی ڈور اسٹیپ پر لے کر دینا چاہتے ہیں. آج کے دور میں اس کے علاوہ آج پاکستان کو اس کوگمائر, اس دلدل سے نکالنے کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. ایم کیو ایم نے یہ کام کر کے دکھا. میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ابھی فاروق بھائی نے یہ ڈیٹیل ساری آپ کو بتانی ہے, تو میں آپ کو ایک اوور آل اس کا, جو مجھے خالد بھائی نے کہا, اوور آل اس کا خاکہ آپ کے سامنے میں اس پہ رکھ رہا ہوں. اور بتانا میں یہ چاہتا ہوں آخری جملے میں وفاق کو اور پاکستان کی آرم فورسز کو, فوج کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ اور جوڈیشری کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں, اور میڈیا کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو 56% ڈیویزیبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں صوبوں کو, اور صوبے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس, وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں, اس پیسے کا اگر آپ حساب کتاب نہیں کریں گے, اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سندھ میں بے چینی پھیل رہی ہے, تو آپ اپنے ہاتھوں سے پاکستان کے خزانوں کی چابیاں صوبائی دارالحکومتوں کے وزیر اعلیٰ کو دے کر اس میں کرپشن کروا کر آپ پاکستان, اور وہ آگے لوگوں کو ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہے, جس سے محرومی پیدا ہو رہی, جس سے لوگ ہتھیار لے کر پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں, جس سے صوبائی بے چینی میں صوبے میں بے چینی پیدا ہو رہی, جس میں پینے کا پانی نہیں دے رہے, سیوریج کا نظام نہیں دے رہے, کچرا نہیں اٹھا رہے, جاب نہیں دے رہے. یعنی کہ انہوں نے اپنے پاکستان کے وسائل, ہمارے ٹیکس کے پیسے سے سارا پیسہ لے کر, اور اس ملک میں دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں بن گئی ہیں محرومیوں کے ذریعے. جب آپ محروم کریں گے لوگوں کو, ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان نیوز کانفرنس جاری ہے. اس موقع پر مصطفیٰ کمال بات کر رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک لے کر آئے ہیں اور اس منشور کی تیاری میں مہینوں کی محنت لگی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کے ثمرات عوام تک پہنچیں, اور اس منشور میں وہ تمام تجاویز شامل ہیں جو عوام کو جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں. انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ بھی میڈیا کو دکھایا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ملک میں بجلی, پانی, گیس, مہنگائی سمیت بے انتہا مسائل ہیں, اور ان مسائل سے عوام کو نکالنے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان اپنا منشور لے کر آئی ہے. فوج کو بلا کر فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے. یہ ڈاکومنٹ پاکستان, جیسا خالد بھائی نے کہا ہے, یہ ریمیڈی ہے, یہ مسیح ہے, یہ آب حیات ہے. اس آب حیات کو پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے لوگوں کو یہ آب حیات پینا پڑے گا. اور یہ اختیار سب کے لیے جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ کراچی کا ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ صرف شہری علاقوں کا ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا جو ہمیں ووٹ دے رہا ہے اس کا بھی ڈاکومنٹ ہے, اور جو ہمیں ووٹ نہیں دے رہا یہ اس کا بھی ڈاکومنٹ ہے. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ خالد مقبول بھائی نے یہ بات تو بیان کر دی کہ یہ منشور جو ہم نے تیار کیا ہے, اور ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے ایک منشور پیش کیا گیا ہے جس میں عوام کو جمہوریت کے ثمرات اور فوائد کس طرح سے پہنچائے جا سکتے ہیں. کچھ تجاویز اس میں شامل ہیں. اس موقع پر رہنماؤں کو یہ کہنا ہے کہ عوام کو جمہوریت کے جو ثمرات پہنچانے ہیں اس کا ہم نسخہ لے کر آئے ہیں. سب سے ضروری ترمیم یہ ہے کہ عام شہریوں کا تحفظ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ملک میں بجلی, پانی, گیس, مہنگائی, ٹرانسپورٹ, انفراسٹرکچر سمیت بے انتہا مسائل ہیں, اور ان مسائل سے نکالنا ایم کیو ایم پاکستان کا منشور ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیر معمولی حالات غیر معمولی فیصلوں کے متقاضی ہیں.